اچھا ساجد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, مودی جو بڑھ کے مار رہا تھا, اب تو عوام بھی بہت ٹرول کرنے لگی, ایسی ایسی میمز آ رہی ہیں کہ مودی نریندر نہیں, مودی درندر, مودی سرنڈر. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جواب دیں گے آپ مودی کی اس بڑکوں کا؟ یا مودی کو اب آپ نے سارے میمز دیکھے ہوں گے. مجھے تو سب سے مزہ آیا جو چائنیز نے ایک میم بنایا تھا. ڈیڈ یو سی دیٹ, وہ جہازوں والا رافیل گرنے کے بعد. تو مودی کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے ہر محاذ پہ, ایئر فورس کی بات تو سب نے مان لی, دیکھ لی. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جیسے ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے, آپ لوگوں نے, جیسا ہمارا سوشل میڈیا, اور جیسے میم بنانے والوں نے, وہ بیچارہ رافیل کے پیس وہ ریڑھی پہ رکھ کے گدا گاڑی پہ, تو وہ اس کے کوئی پتیسا کے وہ بدلے میں وہ بیچ رہا ہے. تو آئی تھنک مودی کو بہت بڑی ایک تو ہٹ پڑی ہے, لیکن جیسے ہم آگے اگر بات کریں گے تو اور بھی بڑے لوگوں کو, بڑے کنٹریز کو ہٹ پڑی ہے اس ایک شارٹ انٹینس بیٹل کے بعد. یہ پیچھے MiG 29 کھڑا کر کے تو مودی جو ہے وہ بڑھ کے مار رہا ہے, تو رافیل دکھائے نا. دیکھیں MiG 29 بیچارہ تو پہلے ہی کچرا ہو چکا ہے, واقعی آبسلیٹ ٹیکنالوجی کچرا ہو چکا ہے. اور اب رافیل اس لیے نہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے مارشل داسو اور فرینچ, انہوں نے سختی سے حکم دیا ہوگا خبردار ہمارے جہاز کی تصویر بھی دکھائی تو دکھائے گا. تو پھر اب اس نے کیا دکھانا ہے. اب آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر, دیکھیں آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. ایک پرندہ بھی گرتا ہے تو 100 لوگ اس کے گرنے تک اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. ہاں جی. اب آپ کل سے دیکھ رہی ہیں کتنے ان کے ریکیجز کی ویڈیوز آ رہی ہیں جی, اور مارکنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں, ٹائپ آف ایئر کرافٹ پتہ چل رہا ہے. اور پھر رافیل بیچارے کا تو کل دوسری دفعہ اس کے شیئر 4.6% نیچے گئے ہیں. تو اس لیے مودی کے پاس رافیل تو فی الحال دکھانے, میرے خیال سے شیئرز اٹھانے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ فرینچ کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے رابطہ کرے اور انہیں گفٹ کرے رافیل. ہاں, گفٹ کرے, اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ جہاز اچھا تھا. جہاز اچھا تھا. اس دن خالد چشتی صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں رافیل کو کچھ کہہ سکتا, اچھا میزائل ہے, بالکل ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھتے ہوئے. تو یہ کمی جو ہے یہ تو پائلٹ کی ہے. ایگزیکٹلی. ایون جو 2019 میں ہم نے ان کا MiG 21 گرایا تھا, دیکھو MiG 29 پلیٹ فارم بڑا پرانا ہے, 40 سال 45 سال پرانا ہے, لیکن وہ جو ابھینندن کا جہاز بھی گرایا تھا, دیٹ واز ماڈیفائڈ ٹو 4th جنریشن ایویونکس. اس کو جب پکڑا ہے تو اس نے وہ ایک ڈیجیٹل ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی جس کا ڈسپلے یہاں پہ اس کے وائزر پہ آتا ہے. تو یہ اینڈ آف دی ڈے اس وقت بھی ثابت ہوا اور اب بھی ثابت ہوا کہ جنریشن پائلٹ کی میٹر کرتی ہے, جہاز کی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی انڈیا نے روس سے اور رافیل مانگ لیے ہیں, تو ابھی مزید رافیل وہ مانگیں گے, ہم مزید گرا دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھو اس کو فرانس سے جو رافیل کی ڈیل ہے وہ آلریڈی ہوئی ہے. آئی تھنک وہ 100 کے لگ بھگ ٹوٹل انہوں نے لے لیں. بلینز ہیو بین پیڈ اور بلینز آر ٹو بی پیڈ جو انہوں نے کرنے ہیں. بلکہ انڈیا روس سے جو ہے وہ S-400, روس سے S-400 جو ان کا ڈیفنس کا جو سسٹم ہے, وہ تو ہم نے جو تھے ان کو تو ہم نے کہیں اور پہنچا دیا, تو اس لیے وہ فوری طور پہ ان کو I'm sure ہوگی. بیٹری ہم نے ڈسٹرائے کر دی, لانچر کے آگے کھڑے ہو کر کیا تقریر کرنے کا مقصد ہے؟ آپ تقریر کریں گے. آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے لانچر اور بیٹریز تھی تو لوگ سائڈ پہ بنی کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے فتح 2 جو ہے فائر کیسے ہوتے ہیں. تو یس ان کو ہٹ پڑی ہے. اور جو شروع میں ہم نے بات کی, ہمیں بالکل انڈیا کو اور خاص طور پہ مودی جیسے جو ہندوتوا والا ہے, جو RSS کا ہے, جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے. مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ یا ہمیں, بلکہ ہمیں کہتا ہے کہ بات ہوگی تو وہی وہ دہشت گردی کے اوپر ہوگی. ارے تم سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ تم گجرات کا بچر کون تھا؟ ایسی باتیں کر کے وہ اپنے عوام کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں, باقی دنیا کو نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے جو RSS مائنڈ ہیں صرف ان کو وہ کر سکتے ہیں, باقی تو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور اس نے پہلے ہی اپنا جو انڈیا کا ایک سوشل فیبرک تھا اس کو بہت بری ہٹ کیا. آپ کو شاید بچپن میں آپ نے پڑھا ہو, ہم تو دیکھتے رہے سنتے رہے, جی بھارت دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریاست ہے, ہاں جی, ایکول رائٹس. اور دیکھیں ہمارا صدر جو ہے ذاکر حسین مسلمان بھی رہا, ان کے ایئر فورس کے چیف ایک لطیف صاحب تھے, ایئر فورس چیف بھی رہے. وہ سارا فیبرک اس نے تباہ کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو سین مائنڈز ہیں, جو تمیز دار لوگ ہیں, وہ آبویسلی ہر جگہ ہوتے ہیں اور ان کا لٹریسی لیول بڑا اچھا ہو گیا ہے, وہ سوالات اٹھا رہے ہیں.
اور میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی بگننگ آف ہز اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر. یہ ہو سکتا ہے ابھی بہار شہر میں تھوڑا بہت کر لے, بٹ آئی ڈونٹ لیکن تھنک ابھی تو الیکشن قریب تھے اور مودی کا ایک مقصد یہی تھا کہ عوام کے اندر وہ جوش و خروش پیدا کر کے اینٹی پاکستان جو ہے وہ ایک کمپین چلائی جائے, وار کی صورتحال کریٹ کر کے کہ مودی بہت بڑا جو ہے وہ ان کا بچانے والا ہے. تو مودی جو تو ایسے کر کے الیکشن جیتنے کے اس کے ہاں بالکل. تو مودی میک 29 کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اگر اس کا کوئی رافیل نہیں کھڑا تو 36 رافیل پیچھے کھڑا کرے, گنتا جائے اور اس کو جیت مل جائے گی اگلے الیکشن میں. اگر وہ ان کے حساب سے ان کا کوئی رافیل نہیں گرا تو رافیل دکھائے نا, جیسے آپ نے کہا کہ رافیل کیوں نہیں دکھا رہا. آئی تھنک اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے, ان کے میڈیا کے اوپر آ رہا ہے. اور ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈین ہی ینگ لڑکا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا مزیدار, اس نے آپ میم سمجھ لیں جو بھی بنایا ہوا ہے, اس نے کہا کہ جی میں اپنا ہی یہی چینل دیکھ رہے تھے, سارے دیکھ رہا تھا, ایک نے بتایا کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, ایک نے کہا کہ لاہور کی بندرگاہ. آپ لاہوری ہیں جی جی, آپ کو پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بندرگاہ کہاں گئی؟ میں تو پریشان تھا, میں تو فوراً نکلا. سی ویو پہ جو ہے وہ ہم نے مکا دیا لاہور. میں نے کہا بھائی ہم نے تو سمندر نہیں دیکھا لاہور میں. اسلام آباد کا گھنٹہ گھر تباہ کر دیا, فیصل آباد والے ناراض ہو گئے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے جب یہ سننا کہ مجھے لگا کہ انہوں نے آدھا پاکستان تباہ کر دیا. وہ میپ دکھا رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو یہ افغانستان تک تباہ کر دے. اب اس سے زیادہ انسلٹ ان کے اپنے میڈیا کی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وار میں پروپیگنڈا چلتا ہے, ایک فوگ آف وار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہمارے بھی کہ جی وہ پائلٹ ہے کہ نہیں ہے, ایک سلسلہ چلا. لیکن ایک سنجیدہ میڈیا جو ہے وہ کچھ حد تک تو پروپیگنڈا میں حصہ بنیں گے, لیکن اتنا جھوٹ نہیں بولیں گے جس کو دنیا میں کوئی نہ مانے. تو آئی تھنک جو ہم اگر صرف پاکستان انڈیا کی بات کریں, ہم نے ڈپلومیسی میں ان کو مارا, وچ از ویری ہارڈننگ. ہمارے لوگوں کو, ہمیں اکثر اپنے ڈپلومیٹ سے شکوہ ہوتا تھا کہ ہم ڈپلومیٹیکلی دنیا کو انگیج نہیں کرتے صحیح طریقے سے. اچھا ساجد صاحب, یہ انڈین پریس کانفرنسز میں یہ بات ہوئی کہ آل پائلٹس آر ان ہوم ناؤ. اس کے بعد یہاں پر کچھ ایسی اسپیکولیشنس ہوئیں کہ کیا واقعی ہمارے پاس کوئی پائلٹ تو نہیں ہے ان کا, شیوانگی کے بارے. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, الجزیرہ نے جب یہ رپورٹ کیا کہ کوئی پائلٹ ہے ہمارے پاس, ہمیں اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس پہ ریئیکشن جنرل شریف نے, اس کا DGISPR نے بڑا کلیئر جواب دیا. کچھ ریئیکشن ساتھ بیٹھے AVM اورنگزیب نے دیا. تو باقی آئی تھنک آئی لیو اٹ ٹو دی اسپیکولیشن آف دا پیپل. آئی ول آفیشلی گو بائی دا ورڈز. ابھی آپ بھی مسکرائے ہیں تو مجھے یاد آ گیا, اورنگزیب احمد صاحب بھی جو تھے نا اس وقت بڑا معنی خیز مسکرا رہے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وقت AVM اورنگزیب کی, ماشاء اللہ اورنگزیب کی آپ نے مسکراہٹ پک کی. تو آئی لیو اٹ ٹو دی آفیشیل ورژن جو DGISPR نے کہا ہے. آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ بیونڈ دیٹ. اسمائل اپنی اپنی. دال میں کچھ کالا تو ہے نا. دیکھیے دال میں پائلٹ تو نہیں. یہ بھی آئی کانٹ سے ٹو بی ویری, میں نہ اس کو اوپنلی کچھ ایسے کروں بیکاز میرے پاس کوئی کنفرمڈ سورس نہیں ہے. میں بھی کسی کو وہاں پوچھتا ہوں تو بس مسکرا کے جواب آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. لیکن دیکھیے یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی پائلٹ ہمارے پاس ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریکیج, جیسے ابھی نندن کا تھا, ہمارے ایریا کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے. پائلٹ ایسے نہیں آتا کہ وہ اتنی زیادہ ہوا چلی کہ اس نے ایجیکشن تو کی انڈیا میں اور وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہماری طرف آ گیا. انڈیا والے ایسا کہہ سکتے ہیں, ان کے میڈیا نے کہا کہ جی ہم نے ایک ان کا سرگودا کے اوپر F-16 گرایا ہے اور پائلٹ کو ساؤتھ میں کھوکھرا پار کے پار پکڑا ہے. تو آئی ایم شیور ان کے پاس وہ ہوگا, شاید ان کا اپنا ہی ہو, لیکن اس سے زیادہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کوئی سیٹلائٹ ایویڈنس تو پھر دکھانا چاہیے نا ان کو. اس کا کبھی ایویڈنس نہیں ہوا ان کے پاس, کبھی نہیں ہوا. نہ پہلگام کا تھا نا اب کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پہلگام میں تو 10 منٹ کے اندر انہوں نے FIR بھی کر دی, جہاں پہ پہنچنے میں 35 منٹ 40 منٹ لگ جاتے ہیں. تو جو اب دیکھیں ایویڈنس کی بات, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا کہ ہم نے 5 جہاز گرائے تو ریکش کہاں ہیں. اب عام آدمی تو وہی ابھینندن والا سمجھے گا کہ طیارہ بھی پڑا ہوا ہے, پائلٹ بھی پکڑ لیا, وہ ہو گیا. لیکن ایک سمپل سی بات, آئی ایم شیور پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی, اب پچھلے 6 برس میں جو ایئر بیٹل ہے یہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. اب آپ کو دشمن کے علاقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان کا ایک بھی جہاز بارڈر کراس کر کے ہماری طرف نہیں آیا ایون ان دس وار, لیکن ہمارے گئے.
किसी और काम के लिए गए जिसके लिए वो रशिया की तरफ भागे जा रहे हैं कि हमें वो S-400 और चाहिए फौरी तौर पे 10 मई को सिर्फ हवाओं में हमारे ही तैयारे थे, मुकाबले में उनका कोई आया भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी एक जो अचीवमेंट्स होती है ना, कि कुछ लोगों ने, लेकिन लोगों को नहीं पता, सवालात आजकल हर किसी के पास मीडिया है, अपने इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर हर तरह की खबर आ रही है, उनकी भी आ रही हैं, हमारे भी आ रही हैं। तो एक और सवाल जो उठा था कि जी हमने ज़्यादा जहाज़ क्यों नहीं गिराए अगर 70 थे तो। यार उनको याद रखना चाहिए कि जब हम एक मिशन के लिए जाते हैं तो दो चीज़ें उसमें जो होती हैं वो बड़ी क्लियरली बताई जाती हैं: डिस्ट्रॉय द टारगेट, कम बैक सेफली। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन 35-36 हमारे जहाज़ों ने 70-75 में से 5 गिराए, वो एक बहुत बड़ा फीस्ट था। लेकिन उससे भी बड़ा था कि सेफली सारे अपने घर को वापस आए। एक ना देवर 70। और यहाँ पे आपको आपने कहाँ देखी होगी पुरानी इंडियन फिल्म का कोई डायलॉग याद नहीं आया आपको? वैसे सुना होगा, सुना दूँ आपको? जी जी श्योर। वो मैं कहता कि जब 70-75 में से 5 वापस नहीं गए तो मोदी ने सामने इनके खड़े होके पूछा नहीं कितने आदमी थे। तो पूछना चाहिए था कितने राफेल थे, कितने JF-17 थे। तो आई थिंक इस सवालात उठते हैं और आहिस्ता लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी जवाब दिया जाए।